واقعات آج کا یہ دن اور یہ وقت اور یہ موقع قابل قدر ہے، قابل تعظیم ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی خاص مہربانیوں سے یہ ممکن ہوا ہے کہ قرآن اللہ رب العزت نے تراویحوں میں سنانے اور سننے کا توفیق بخشا ہے۔ ماہ رمضان مبارک کے روزے اور اس ماہ میں قرآن مجید کے ساتھ تراویحوں میں سننا نصیب ہونا یہ اللہ کے خاص مہربانیوں سے ممکن ہوتا ہے۔ پچھلا سال ہمارے درمیان موجود تھے، نمازوں میں بھی، عبادات میں بھی، افطاریوں میں اور سحریوں میں، مختلف مجالس میں، لیکن اس سال وہ ہمارے درمیان نہیں، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ لیکن ایک رمضان کے بعد اگلے رمضان کے روزے پھر نصیب ہو جانا اور سال بھر کے دورانیے میں کمی کوتاہیوں کی ازالے کے لیے اللہ کی جانب سے موقع فراہم ہونا واقعتاً اللہ کے خاص انعامات میں سے ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم شکر ادا کر سکے ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی بھی اور تراویحوں میں قرآن سننے کی بھی۔ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی تھی آپ کے سامنے، ان ھذا القرآن بلا شبہ یہ قرآن مجید یہدی للتی ہی اقوم، یہ راستہ دکھاتا ہے، ایسا راستہ جو بالکل سیدھا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور ان اہل ایمان کے لیے خوشخبری سناتا ہے جو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ اور وہ خوشخبری کس چیز کی ہے؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے اللہ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے۔ بچے اوپر چلے جائیں، ان کا کھانا تیار ہے، سارے بچے اوپر چلے جائیں کھانا کھانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر قرآن مجید کی روح سے عمل صالح اختیار کرنے والوں کے لیے دو اعتبار ہے۔ ایک بڑا اجر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا توفیق بخشا ہے۔ اور دوسرا اجر عظیم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید پڑھنے کے لحاظ سے ایک لفظ کے بدلے 10 نیکیاں لکھی ہے، لیکن ماہ رمضان میں ان نیکیوں کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، کہ ماہ رمضان مبارک میں کوئی اللہ کی خوشنودی کے عمل کو ادا کرے تو اللہ رب العزت اس کو عام ایام کے ایک فرض کے برابر اجر دیتا ہے۔ ومن تقرب ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، اور ماہ رمضان میں ایک فرض عمل کی ادائیگی عام دنوں کے 70 فرائض کے برابر۔ تو گویا کہ اس ماہ رمضان مبارک میں قرآن کے سننے کے ایک ایک لفظ کی 10 نیکیاں اور قرآن مجید پڑھنے کی بھی ایک ایک لفظ کے بدلے 10 نیکیاں بڑھ جاتی ہے، فرض کے برابر کر دیتا ہے اللہ رب العزت۔ لہذا یہ اللہ رب العزت کی یہاں سے اجر ہے۔ اور خاص طور پر ماہ رمضان مبارک میں قرآن کی جانب متوجہ ہونے کا ایک خاص مقصد یہ بھی ہے کہ ماہ رمضان مبارک در حقیقت قرآن مجید کی نزول کا سالگرہ بھی ہے۔ سالگرہ اس طرح ہے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ شہر رمضان الذی، ماہ رمضان کا مہینہ وہ ماہ ہے انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن مجید
ہدی للناس جو انسانیت کے لیے رہنما کتاب ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان تمیز کرانے والی کتاب ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بس تم میں سے جو بھی اس ماہ کو پائے اس کو چاہیے کہ روزے رکھے۔ یہاں پر شدت اور جبر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ انہیں ترغیب دیا گیا ہے کہ فلیصم، تو اسے چاہیے کہ روزے رکھے، یعنی اس موقع کو ضائع نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ رب العزت کی یہ مہربانی سال بھر میں ایک مرتبہ ہے، مہینے میں جو ماہ رمضان کا مہینہ ہے، 30 دن کے ایام یا 29 دن کے ایام پر مشتمل ہے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، اور اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا حالت سفر میں ہے، فعدۃ من ایام اخر، وہ بعض کے ایام میں اس تعداد کو پوری کرے۔ یرید اللہ بکم اليسر، یہ ترتیب اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، تمہارے ساتھ دشواری کا کوئی معاملہ نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ تم تعداد پوری کرو، یعنی تعداد کی اس مقدار کو ضائع نہ کیا جائے، نہ اس موقع کو ضائع کیا جائے، کیونکہ یہ فرض کی ادائیگی بعد میں تو کر لی جائے گی اگر کوئی رکھتا ہے بیماری کی حالت میں، لیکن ان ایام میں جو اجر ایک روزے کے بدلے 70 روزوں کے ملنے ہیں، وہ بعد میں 70 روزے نہیں ہوں گے، بہرحال وہ فریضے کی ادائیگی ہوگی، اجر میں کمی آ جائے گی۔ اس لیے فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جو چاہیے کہ تم اس تعداد کو پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ کیسے؟ اس امر پر کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ہدایت یافتہ بنایا، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید تم شکر گزار ہو۔ اب یہ ساری چیزیں باہم مربوط ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ متعلق ہیں۔ ماہ رمضان کے روزے رکھیں گے، اس کی تعداد پوری کریں گے تو ہم اللہ کی بڑائی بیان کرنے کی صلاحیت اپنے آپ میں پیدا کریں گے، اور جب ہم اللہ کی بڑائی کو تصدیق کریں گے یا بیان کرنے کی صلاحیت پیدا کریں گے تو ہم اللہ کے شکر گزار بننے کی بھی صلاحیت اپنے آپ میں پیدا کر سکیں گے۔ لیکن اگر ہم ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھیں گے، اور جب ماہ رمضان کے روزے ہم نہیں رکھیں گے تو گویا کہ ہم نے اللہ کی بڑائی کو تسلیم نہیں کیا، اور جب ہم اللہ کی بڑائی کو تسلیم نہیں کریں گے تو شکر تو ہمیشہ اس کی ادا کی جاتی ہے جس کو اپنے سے برتر مانا جائے، اپنے سے طاقتور مانا جائے، یا پھر اپنے بارے میں اس کو محسن مانا جائے کہ اس نے احسان کیا۔ تو یہاں پر اللہ کی بڑائی بیان کرنے کی صورت یہ ہے کہ ہم روزے صرف اس لیے رکھیں کہ یہ اللہ رب العزت کا منشا ہے اور اس کا حکم ہے، اور جب ہم اس کو اس کے حکم کی تعمیل کی بنیاد پر روزے رکھیں گے تو گویا کہ ہم نے عملی طور پر یہ تسلیم کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے اس حکم کو ترک کرنے کے بعد ہمارا مواخذہ ہوگا، ہماری گرفت ہوگی، اور گرفت ہمیشہ اپنے سے طاقتور کر سکتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے یہاں پر جب ہم کسی ملک میں یا اس شہر میں زندگی گزارتے ہیں تو ہم قانون کی بنیادی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ہمارے روزمرہ کے معاملات میں ہم قانون شکنی نہ کریں، قانون نہ توڑیں، کیونکہ قانون ہم سے برتر ہے گرفت کرنے میں، اور جب ہم قانون شکنی کریں گے تو ہماری گرفت ہوگی۔ اس احساس کے ساتھ جب قانون کی پیروی کی جاتی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے قانون کو اپنے سے بالا اور اپنے سے طاقتور سمجھا ہے، اس لیے ہم قانون کی پیروی کرتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العزت کا حکم روزوں کے حوالے سے جب ہم روزے رکھتے ہیں تو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کا مقصد یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے جب ہمیں ہدایت یافتہ اہل ایمان بنایا ہے تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو بڑا مانیں، اس اعتبار سے کہ اس کے حکم کو تسلیم کریں۔
اور حکم کو اس لیے تسلیم کرے تاکہ ہم شکر گزار بنیں، اور ہم شکر گزار بنیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر ہم شکر گزاری کریں گے، شکر بجا لائیں گے، تو اللہ رب العزت اپنے انعامات میں مزید اضافہ کریں گے ہمارے ساتھ، اور اگر ہم ناشکری کریں گے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب اور میری سزا نہایت دردناک۔ لہذا اب ہم اختیار ہمیں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے انعامات کے حقدار بنیں یا اللہ رب العزت کے سزا کا حقدار بنیں۔ جب اختیار ہمیں دیا گیا ہے تو پھر اس اختیار کے بعد مناسب ہماری لیے یہی ہے کہ ہم اس اختیار کو اپنے لیے باعث خیر بنائیں، اپنے لیے باعث ہلاکت نہ بنائیں اختیار، کیونکہ اگر ہم اپنے لیے باعث ہلاکت بنائیں گے تو ہماری زندگی کے تمام تر معاملات گزر جائیں گے محض دستور اور روایات کی شکل میں، اس عمل کے شکل میں نہیں ہوں گے جو اعمال ہم میں تبدیلیاں پیدا کریں۔ اور پھر ماہ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ ماہ رمضان کے روزوں کا مقصد یہ ہے کہ روزے ہم میں تبدیلی پیدا کریں، اور یہ ہم میں دیکھنا ہے خود کہ گزشتہ ماہ رمضان کہ روزے جو ہم نے رکھے تھے اس نے ہمیں کتنی تبدیلیاں پیدا کی، اور ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد پھر ہم میں کتنی بیکاریاں پیدا ہوئی، اور اب جب دوبارہ ہمیں پھر اس سال کے روزے نصیب ہوئے ہیں، پہلے دن سے لے کر آج 10ویں تراویح ہم نے پڑھی ہے، تو اس 10ویں تراویح تک گویا کہ ہم نے 9 روزے رکھ دیے ہیں، اور 10ویں کی تیاری جاری ہے۔ اس 9 روزوں کے اندر کون سی ایسے معاملات ہیں کہ ہم ماہ رمضان سے ایک دن قبل تک ان معاملات میں اور ان کمزوریوں میں مبتلا ہے، اور آج اس 10 دنوں کے دوران، ان 9 دنوں کے دوران اس قدر ہم نے اپنے آپ کے اندر اصلاح پیدا کی ہے، کیونکہ ماہ رمضان کے 3 عشرے ہیں، اور وہ 3 عشرے تقسیم ہیں کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات پانے کا ہے۔ اب رحمت کے ایام جب ہمیں میسر آئے تو رحمت کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت کی مہربانیاں ہماری طرف متوجہ ہے، ہماری دلوں کے اندر بھی صلہ رحمی کتنے پیدا ہوتی ہے، ہمارے دلوں کے اندر نرمی کتنے پیدا ہوتی ہے۔ عموماً لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اپنے آپ پر رحم کرو، اپنے آپ پر رحم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رحمت والے ایام میں ہم اپنے آپ کو ان کی رحمتوں سے محروم نہ رکھیں، اور ان کے رحمتوں سے محروم رکھنے کا صورت یہ بھی ہوگا کہ ہم اس 10 دنوں میں اپنے آپ میں اگر تبدیلیاں پیدا کر چکے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ کے رحمت سے محروم نہیں رہے ہیں، لیکن اگر ہم نے تبدیلیاں پیدا نہیں کی ہے اپنے اندر تو ہمیں سوچنا چاہیے، اس بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے رحمت برسانے کے 10 دن ہم سے گزر گئے، ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، لیکن پھر بھی مزید 10 دن ہے مغفرت کے کہ ہم اس میں اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کریں اور اللہ رب العزت سے معافی مانگے اس پر کہ 10 دن جو رحمت کے آپ نے ہم نے عطا کیے تھے اس سے ہم محروم رہے، اس سے ہم غافل رہے، خدایا ہمیں بخش دے، اور مزید جو 10 دن ہے اس میں ہماری کمی کوتاہی دور فرما اور ہماری مغفرت فرما، تاکہ ان 10 دنوں میں ہم اپنے آپ کو اس لیول تک پہنچا سکے کہ ہم آخری عشرے میں جہنم سے نجات پانے کے اقدار پا سکے اور اس میں آیا کہ ہماری عبادات پا سکے۔ یہ جو 10 دن تقسیم کیے گئے ہیں یہ اپنے عبادات اور معمولات درجہ بدرجہ اللہ رب العزت کی رضامندی کے حصول کے قریب تر لے جانے کے لیے، اور پھر ماہ رمضان کے ساتھ قرآن کا ربط اور تعلق وہ ایسا ہے کہ قرآن مجید کے قوانین الہی اللہ رب العزت کے ضابطے ہیں
اور جب ہم ماہ رمضان المبارک میں قرآن کو پڑھتے ہیں یا قرآن کو سنتے ہیں تو ان دونوں میں یہ مقصد پیش نظر رہنا چاہیے کہ کس کس آیت میں کہاں پر کیا کیا کہا گیا ہے، اور میری اپنی ذاتی زندگی میں کون کون سے آیت میرے معمولات کے اندر، میرے معاملات کے اندر کن کن کمیوں کی نشاندہی کر رہا ہے، تاکہ میں ان کمیوں کو دور کر سکوں قرآن کی روشنی میں۔ کیونکہ قرآن یہ محض برکات کی کتاب نہیں ہے، جس طرح پچھلے امتوں نے صرف کتابوں کو کتاب مقدس کہہ کر اس کے احترام کرتے رہے، لیکن قرآن کو ایک زندہ کتاب بنا کر اپنے آپ کو اس کتاب کے سپرد کرنے کے لیے وہ تیار نہ ہوئے، اور وہ قومیں ہلاک ہو گئی، چاہے وہ قومیں وہ یہودیت سے متعلق تھی، چاہے وہ عیسائیت سے متعلق تھی، اور پھر معذرت کے ساتھ چاہے آج ہم، کیونکہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہم سوچتے ہیں، یہ سارا سوچنا وغیرہ یہ ہمارے دل کا امانی جو کہ یہ صرف تمہارے گمان ہے، اور اس سے پہلے جملے ذہن سے نکل گئے، اس میں یہ ہے کہ یہ جو تم اپنے لیے نام متعین کرتے ہو کہ فلاں یہودی ہے یا فلاں نصرانی ہے یا ہم مسلم ہے، وہاں پر لفظ یا اہل الکتاب، اب اہل کتاب ہم بھی ہے، اہل کتاب عیسائی بھی ہے، اہل کتاب یہودی بھی ہے، یہ سب اہل کتاب ہے۔ اہل کتاب اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی جانب اللہ رب العزت سے رہنمائی کا کوئی کتاب تھا، تو کہتے ہیں دل کا امانی جو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، یہ محض تمہارے گمان ہے کہ تم اپنے لیے کوئی نام متعین کرو۔ یہودی اس پر خوش ہوتے تھے کہ ہم یہودی ہیں، عیسائی اس بات پر خوش رہتے تھے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ یاد کیے جاتے ہیں، اور ہم کس بات پر خوش ہوتے ہیں ہمیشہ کہ ہم مسلم ہیں، ہم مومن ہیں۔ اس بات سے ہمارا کوئی غرض نہیں رہا ہے کہ ہم نے مسلم ہونے کی تقاضوں کی تکمیل کی ہے یا نہیں، ہم نے مومن ہونے کی تقاضوں کو پورا کیا ہے یا نہیں۔ مسلم کا کیا معنی؟ مسلم کا معنی اس اعتبار سے یہ ہے کہ مسلم اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزارتا۔ اسلام کا معنی تسلیم ہے کہ انسان اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دے، تسلیم کا معنی سپرد کرنا، اور مسلم کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ فرد ہے جس نے اپنا سب کچھ سپرد کیا ہوا ہے، اپنے سب مرضی، اپنے خواہشات، اپنے طبیعت، اپنے ارادے، اپنے سوچ سب اللہ کے سپرد کر دیے۔ اب اللہ رب العزت نے اس کی زندگی کے لیے لائے عمل بتانا ہے کہ تم نے صبح سے رات سونے تک یا اگلے صبح تک اپنی زندگی کی معمولات کیسے رکھنا ہے، آپ نے گھر میں کیسا رہنا ہے، آپ نے بچوں کے ساتھ کیا سلوک رکھنا ہے، آپ نے ہمسایوں کے ساتھ کیا سلوک رکھنا ہے، آپ نے کاروبار میں کیا اصول اپنانے ہیں، آپ نے اپنے گاہکوں کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، آپ نے کاروبار کے لیے قانون کیا رکھنا ہے، ضابطہ کیا رکھنا ہے۔ ہمارے مارکیٹنگ میں جو قانون اور ضابطے چلتے ہیں، ہم نے صرف لین دین رکھنا ہے، اس بات کا تو ہم نے جائزہ ہی نہیں لیا کہ جس بنیاد پر ہمارے لین دین ہو رہے ہیں کیا ہمارے یہ لین دین شریعت کے موافق ہے یا نہیں، آیا یہ شریعت کے مطابق ہے یا ہمارے طبیعتوں کے موافق ہے۔ آج کل طبیعت زیادہ اہم ہے شریعت کے مقابلے میں ہماری۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اپنے طبیعت پر شریعت کو اثر انداز کر سکیں، اور قرآن مجید پڑھنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم قرآن کی آیتوں کو سمجھیں، ہم اس آیت کے مصداق نہ بنیں کہ جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ تمہارے گمان ہے جو تم نے اپنے آپ کے لیے مختص کیے ہوئے۔ اللہ رب العزت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے لوگوں سے ہاتھو برہانکم، کوئی دلیل لے آؤ اپنے گمان قائم کیے ہوئے پر جو اپنے آپ کے بارے میں نے سوم گمان رکھا ہے۔
ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے گمان میں سچے ہو۔ اور وہ گمان کیا تھا؟ یہودی کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ رب العزت کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں اور ہم ان کے محبوب ہیں۔ لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یہ ان کے دعوے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ان کو یہی کہا کہ یہ تمہارے گمان ہیں۔ تو لہذا اگر یہودیوں کا محض یہ گمان مسترد کیا گیا، عیسائیوں کا محض یہ گمان مسترد کیا گیا ہے کہ صرف عیسائیت میں رہنا تمہارے لیے معیار نہیں ہے، بلکہ عیسائیت کے قانون پر عمل کرنا لازمی ہے، صرف یہودیت میں رہنا تمہارے لیے بخشش کا معیار نہیں ہے، بلکہ یہودیت کے تحت جو قانون الہی ہے اس پر عمل کرنے کے بعد تمہاری وہ یہودیت اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول ہوئی۔ اسی طرح محض مسلم ہونا ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہے جب تک ہم مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ مسلم ہونے کے تقاضوں کی تکمیل نہ کریں، یعنی ہم محض عبادات کو رسوم کے طور پہ ادا کریں۔ تقریباً آخری جو 30واں پارہ ہے، اس کے یہ ابتدائی 10 سورتیں تو ہر کسی نے پڑھی، اس کے اندر سورۃ الماعون ارأیت الذی یکذب بالدین کیا سکھاتا ہے؟ یعنی اللہ رب العزت واضح الفاظ ارأیت، کیا تم نے دیکھا ہے یا تم جانتے ہو یا تم نے دیکھا ہے وہ شخص یکذب بالدین جو میرے متعین مقررہ دن کے حساب اور کتاب اور میرے قدرت و طاقت کو جھٹلاتا ہے؟ فذالک، بس وہ ہے الذی، وہ آدمی ہے یدعو الیتیم جو یتیم کو دکھاتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کے کھانے کے لیے کوئی بندوبست نہیں کرتا ہے، نہ کسی کو ترغیب دیتا ہے۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے ایسے نماز پڑھنے کہ وہ نماز تو پڑھے۔ اب یہاں پر صرف نماز کا تذکرہ ہے، لیکن احادیث ہے واضح کہ جس میں باقاعدہ روزے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایسے روزے دار کی کوئی ضرورت نہیں ہے روزے کی کہ وہ صرف منہ کو بند رکھے باقی جیویں آئے کرتے رہے۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ اپنے نمازوں کے رکائع سے غافل، بھلا دیا ہے، نمازوں کی حقیقت کو بھول گئے۔ الذین هم یراؤون، دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور اس کی زندگی کی روش ایسی ہے کہ ایک ضرورت مند اگر اس کے سامنے آتا ہے تو وہ ایسے چیز کو بھی دینے کے لیے منع کرتے ہیں جو استعمال سے ختم نہیں ہوتا۔ جیسے اس کی مثالیں دی ہیں، سلائی کے لیے سوئی، کوئی مانگے تو وہ سوئی نہیں دے، کھدال مانگے کھدائی کے لیے تو وہ نہ دے، کوئی دیگچی مانگے کھانے پکانے کے لیے تو وہ نہ دے، حالانکہ یہ چیز استعمال سے ختم نہیں ہوتی، لیکن اس کی عمومی روش ایسی ہے کہ وہ ایسی چیزیں بھی دینے کے لیے منع کرے۔ اللہ رب العزت نے یہ سارے عبادات اور معاملات اس لیے رکھے ہیں کہ یہ انسان کے اندر نرمی پیدا کرے، انسان کو بدل دے، انسان کو اللہ کے قریب لے آئے۔ اور اللہ رب العزت کی صفات ہم پڑھتے ہیں، 99 صفات قرآن مجید کے شروع میں آتے ہیں صفات پر، اور قرآن کے اندر پہلے ہوئے ہیں، اور احادیث کے روح سے تو تقریباً لا تعداد ہے، تو اتنے ہیں کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 1000 تک جو مختلف صورتوں میں مختلف انداز ہیں۔ تو ان 99 صفات میں جو معروف ہے ہمارے سامنے اللہ رب العزت کے نام ہے، یہ نام فقط اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان کو انگلیوں کے بوروں پر پڑھتے رہے یا پھر صرف تسبیحوں پر پڑھتے رہے، 1000 پوری کرے تعداد، 500 پوری کرے، 200 پوری کرے، لیکن کبھی ہم نے یہ غور نہیں کیا ہے کہ لفظ صفت رحمان کا مقصد کیا ہے، صفت رحیم کا مقصد کیا ہے، صفت رزاق کا مقصد کیا ہے، صفت ولی کا کیا مقصد ہے، نصیر کا کیا مقصد ہے، ناصر کا کیا مقصد ہے۔ بنیادی طور پر جو اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر ذکر کے الفاظ بیان کرتے ہیں، اس ذکر سے یہ بھی مراد ہے، لیکن بنیادی طور پر جو ذکر سے مراد ہے وہ یہ ہے
کہ انسان اللہ رب العزت کو ان کے صفات کے ساتھ ہم وقت یاد رکھے. ذکر کا مقصد یاد رکھنا ہے بنیادی طور پر. سب سے اہم مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ان کے تمام صفات کے ساتھ ہم وقت یاد رکھنا ہے. اگر آپ کے کسی کے ساتھ معاملہ آتا ہے تو وہاں پر اللہ رب العزت کے یہاں صفت غفار آدمی کو یاد آنا چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ بخشش کا معاملہ. یا اگر اس کے ہاتھ سے کہیں جبر ہوتا ہے تو وہ خود اپنے سے بڑھ کر کسی قہار کو یاد رکھے کہ میری بھی گرفت ہو سکتی ہے. اور اگر کوئی محتاج ہے تو اس کے ساتھ رحم کا معاملہ اس کو آنا چاہیے. اگر کہیں پر کسی کے ساتھ دینے کا معاملہ آتا ہے تو رضاقیت کی صفت یاد آنی چاہیے کہ یہ میرے رب کا صفت ہے, میں اس صفت کو کیوں اختیار نہ کروں, کسی کے ساتھ تعاون کا ذریعہ کیوں نہ بنوں میں. تو یہ صفات کے ساتھ یاد رکھنا کہ اللہ کا ذکر ہے. لیکن ہم نے ذکر کے ایک پہلو کو اختیار کیا ہے کہ ہم بس صرف تسبیحوں پر پڑھتے رہتے ہیں, لیکن زندگی کے معاملات میں اللہ رب العزت کو اپنے تمام صفات کے ساتھ یاد رکھنے والا جو ذکر ہے اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا. صفت علی بھی ہونا چاہیے کیونکہ اللہ رب العزت علی کا بذات صدور ہے. ہم کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں, کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں بات سیدھی ہونی چاہیے, بات میں پیچ ہم نہیں ہونی چاہیے کہ سامنے ہم نے کوئی بات رکھی اور پیچھے ہمارا کوئی اور غلط ہو. کیونکہ علی کا بذات صدور ہے, وہ دلوں کے اندر دلوں کی بریدوں کو جانتا ہے. اور ہمیں یہی خیال آنا چاہیے کہ جب بھی ہم کسی کے ساتھ کوئی بات کریں, کوئی معاملہ کریں تو یہ بات ہماری ذہن نشین ہونی چاہیے ہے کہ اگرچہ اس بندے پر تو میرے دل کے اندر کا راز مخفی ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں, لیکن میرے رب پر مخفی نہیں. اور رب یہ بھی صفت ہے اللہ رب العزت, رب العالمین, ربوبیت کی صفت ہے اس کی. وہ کائنات میں ہر طبقے کی پرورش کرتا ہے, تو کیوں نہ ہم اس کے بندے ہو گئے, اس کی پرورش سے مستفید ہو کر ہم کیوں کسی کی پرورش کا ذریعہ نہ بنیں. اپنے معاشرے, اپنے محلوں میں غریبوں, ضرورت مندوں کے ہم کیوں معاون نہ بنیں. تو قرآن مجید پڑھنے کا یہ بھی مقصد ہے کہ وہ ہماری زندگی کی سفر میں ہمارے لیے رہنما کتاب بنے. وہ صرف ہمارے لیے قابل احترام کتاب نہ رہے, صرف مقدس کتاب نہ رہے کہ ہم ان کو گھروں میں سجائیں. اور پھر ستم والا ستم ایک اور یہ بھی کہ ہم قرآن مجید کو گھروں میں رکھتے ہیں, لیکن یہاں تک جب ان کے اوراق پوشیدہ ہو جائے, قرآن شہید ہو جائے, پڑھنے لگ جائے, تو پھر ہم ان صفحات کو گھر میں گوارا نہیں کرتے, پھر مسجدوں میں آتے ہیں. مسجد والوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے کہاں اس کو رکھے. مسجد میں نماز کے لیے جگہ بنائیں یا پھر گھروں سے نکلنے والے پٹے ہوئے پاڑے گئے قرآن کے لیے جگہ بنائے جائیں. ابھی رمضان سے چند دن پہلے میں نے اپنے مسجد سے 22 بوریاں نکالی. 22 بوریاں کیا ہے, گھر میں سنبھالنے کی صحت نہیں. مسجد میں آ کے ڈیر بنا لیں تو گھر میں کوئی ڈبہ رکھو مقدس اوراق, یعنی قرآن کب تک ضرورت ہے کہ وہ ثابت اس کے اوراق پڑھ کرے, پھر گھر میں سنبھالنا اس کی ذمہ نہیں ہے. پھر مسجد میں لا کے مولوی کے سردار نامناسب عمل. توغرے بازار سے خریدتے ہیں, قیمتی توغرے, قرآنی آیات لا کے گھروں کے دیواروں پر سجاتے ہیں, لیکن اگر وہ توغرا ٹوٹ جائے تو پھر اس کو پرانے کپڑے میں لپیٹ کے لا کے مسجد کی کسی کونے میں رکھتے ہیں. بتانا بھی نہیں ہے, پوچھنا بھی نہیں ہے, کیونکہ مسجد پورے محلے کی جاگیر ہے, ہر گھر سے سامان لا کے وہی ہوئی. یہ احساس نہیں ہے یہ اللہ کا گھر ہے, اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے, اس کو نماز کے لیے آباد رکھنا ہے. اگر وہ بوسیدہ اوراق کے لیے آماجگاہ بن جائے تو یہ عبادت خانہ زیادہ رہے گا یا بوسیدہ اوراق کا قبرستان رہے گا. ہمیں قرآن کے ساتھ وہ سلوک کرنا چاہیے جو قرآن کا ہم سے مطلوب ہے. اب تو قرآن کے ساتھ وہ سلوک رکھتے ہیں جو ہمیں مطلوب ہے. قرآن کو ہم نے زندہ کتاب نہیں بنایا,
ہماری عبادات کو ہم نے زندہ عبادات نہیں بنایا۔ زکوٰۃ اور صدقات کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ احادیث میں ہے، قرآن میں بھی ہے، آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی ہمیشہ قرآن میں کئی جگہوں پر عبادات سے متعلق نقص کو دور رکھنے کے لیے لفظ ایمان سے مخاطب کیا، کیونکہ جو عبادات ایمان والے ہی کریں۔ اب ایمان والوں کو بار بار مخاطب کیا جاتا ہے، لیکن ایمان والے بار بار غافل ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، کیونکہ مال کو جیب سے نکال کر دے تو رہے ہو، لیکن اس کو ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو۔ کس طریقے سے؟ بالمن والأذى، احسان جتا کر، تکلیف دے کر۔ جب احسان جتاتے ہیں تو اس بندے کو تکلیف ہوئی جس کو دیا گیا ہوا، اور اس کو ویسے اذیت دی جائے اس کا مزید دل دکھتا ہے۔ اور ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ جو ضرورت مند ہے وہ اگر مال ہم سے وصول کرتا ہے تو اس کا احسان ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل روایت ہے، لمبی روایت ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت روز قیامت ایک بندے سے پوچھے گا کہ مجھے بھوک لگی تھی، مجھے کھانے کی ضرورت تھی، تم نے مجھے کھلایا کیوں نہیں؟ اور وہ بندہ اللہ سے کہے گا کہ یا رب العالمین، یا اللہ ہم کیسے تمہیں کھلاتے ہیں، ہم تو سارے جہاں کو کھلانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تمہارے پہلو میں ایک ضرورت مند تھا کھانے کے لیے، وہ بھوکا تھا، اگر تم اسے کھلاتے تو تم مجھے اس کے پہلو میں پاتے، اور گویا کہ تم کو کھانا مجھے دے جاتے۔ پھر ایک روایت اسی کے اندر ہے ایک اور بات، وہ یہ کہ میں بیمار تھا، مجھے بیمار کرسی کی ضرورت تھی، تم نے مجھے پوچھا نہیں، اور وہ جواب میں کہے گا بندہ، یا اللہ میں کیسے تمہاری بیمار کرسی کرتا، تو پوری انسانیت کو شفا بخشتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تیرے پہلو میں کوئی بیمار تھا، اس کی آنکھیں ترس گئی تھی کہ میری حالت پوچھے، لیکن تم اس کی حالت پوچھنے کے لیے جاتے تو مجھے اس کے پہلو میں پائے۔ ہم آج مجلس نشینوں میں سے جو بھی بیمار ہو اس پر یہ حالت گزری ہے کہ اس کی آنکھیں کیسی ترس جاتی ہے لوگوں کے لیے، کوئی پوچھنے نہیں آ رہا، کوئی پوچھتا نہیں ہے، وہ اپنا درد بیان کرے، اس کا دکھ ہلکا ہو، اس کا سینہ ہلکا ہو۔ پھر اسی میں مزید الفاظ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں پیاسا تھا، تم نے پانی نہیں پلایا۔ پھر وہ کہے گا کہ یا اللہ تو ساری دنیا کی مخلوقات کو پلاتا تھا، میں تمہیں کیسے پلاتا؟ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تمہارے پیروں میں کوئی پانی کی ضرورت مند تھا اور تم اس کے پلاتا تو مجھے اس کے پیروں میں پاتا اور میری رضا حاصل کرتا۔ تو لہٰذا انسانیت کے ساتھ خوشگوار معاملات رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کیا، اور زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی بھی اللہ کے رب العزت کا حکم بجا لانا ہے، اور حکم بجا لانے میں اس کی رضامندی ہے۔ ہمارے گھروں میں ہمارے بڑے ہیں، وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ فلاں کام کرو، نہ کرنے میں اس کی ناراضگی ہوتی ہے، کر جانے پر اس طریقے سے اس کی رضامندی ہوتی ہے۔ جس طرح ہماری انسانی معاشرے میں کسی کی بات مان لینے پر اس کی رضامندی اور خوشنودی آتی ہے، تو مالک کائنات کے حکم مانے پہ رضامندی اور خوشنودی نہیں آئے گی، اور اس کی خوشنودی پر بھی انعام نہیں ملے گا۔ یہاں تو دنیا میں ہم کسی کی بات مان کر محض تبکی پا لیتے ہیں کہ کمر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں کہ شاباش، لیکن اللہ رب العزت کو کائنات کا مالک ہے، دنیا جہاں کے خزینے ان کے پاس ہیں، وہ دینے بھر آئے تو کون اس سے پوچھنے والا، کون اس کا مقدار تعین کر سکتا ہے کہ اتنا نہیں دینا اتنا دینا ہے؟ کوئی بولنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس سے برتر نہیں۔ لیکن کبھی ہم اپنی زندگی کے معاملات کو خدا کے قانون اور ضابطے کے سامنے پرکھتے ہوئے چلے تو صحیح۔ اور پھر ہماری زکوٰۃ کی ادائیگی، زکوٰۃ ہمارا ذاتی مال نہیں، قدر اس کو اپنا مال نہ سمجھا جائے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا
زکات ہم میں سے ہر فرد پر تو فرض نہیں ہے، اس پر فرض ہے جس کو اللہ رب العزت صاحب نصاب بنایا ہے، اس کے لیے ایک معیار اور ایک مقدار متعین ہے شریعت میں کہ اس کی مالیت اس درجے کو پہنچے تو وہ زکات ادا کرے، اور اس زکات کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاغنیاء وکلاء، مالدار میرے وکلا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں مالدار میرے وکلا ہے، وکیل، والفقراء عیالی، اور ضرورت مند میرا کنبہ ہے۔ فَإِذَا بَخِلَ الْوُكَلَاءِ عَلَى عَيَالِهِمْ، جب میرے وکیل میرے کنبے پر بخل کرے، لَأَذَقْتُهُمْ وَبَالِي وَلَا أُبَالِي، میں ان کو سزا چکھاؤں گا، دردناک سزا، اور ان کو سزا پر ان کی پرواہ نہیں۔ تو اب یہاں پر ہمیں زکات اور صدقات دیتے ہوئے یہ احساس رہنا چاہیے کہ جس کو میں دے رہا ہوں، جو مجھ سے لے رہا ہے، وہ ضرورت مند ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے کنبے میں سے ہے، اور جب میں اس کو اذیت پہنچاؤں گا اور اس پر احسان جتاؤں گا، تو جب اس کا دل دکھے گا تو کسی کنبے کے کسی فرد کو چھیڑا جائے، اس کو تنگ کیا جائے، اس کنبے کے سربراہ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، وہ اس کے لیے میدان میں نہیں آتا ہے، وہ اس کے لیے بات نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے قوم قبیلوں کے معاملات تو ہم نے نہیں دیکھا ہے، جس قوم کے سردار ہے یا ملک ہے یا ان کے چودھری ہے، وڈیرے ہیں، اس کی کسی کنبے کے فرد کو چھیڑا جائے، اس کو تکلیف دی جائے، وہ کس طریقے سے باس کرتے ہیں، ہمیں نہیں دیکھا ہے۔ ہماری یہ پارٹیاں ہیں، جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، ان سے متعلق افراد ان جماعتوں کے سربراہوں کے کنبے ہوا کرتے ہیں، اس کے فرد کو چھیڑا جائے، وہ کس طرح رد عمل ظاہر کرتے ہیں، ان کے رد عمل کو ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ کراچی کے اندر تو ہم نے بہت دیکھے، ہم نے قوم پرستی کی شکلوں میں بھی دیکھا، ہم نے مذہب پرستی کی شکلوں میں بھی دیکھا، فرقہ پرستی کی شکلوں میں بھی دیکھا، سب کے رد عمل دیکھے۔ تو کیا جب یہ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں اور نواب اور سردار اور وڈیرا اور ملک اور خان اور چودھری یہ اپنا رد عمل دکھا سکتے ہیں، تو مالک کائنات اپنے کنبے کے بارے میں رد عمل نہیں دکھا سکتا؟ اور جب مالک کائنات اپنے کنبے کے حوالے سے مواخذے پہ آئے گا تو کوئی اسے روک سکتا ہے؟ پھر اس کے رد عمل کو کوئی سہ سکتا ہے؟ لہذا زکات اور صدقات کی ادائیگی میں یہ احساس رہنا چاہیے۔ عموماً یہ مدارس اور مساجد کے ائمہ اور طلباء کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والے خاک ٹکڑے ہیں، کیا ٹکڑے نہیں ہوتے۔ اس انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس کے مال کو اس لائق سمجھا ہے کہ وہ دین کی تعلیم اور درس کی بلندی کا ذریعہ بنا ہے، لیکن اگر وہ احسان جتاتا ہے، مال اس کا صرف ہو اور آخرت میں اس کا کچھ نہیں اور اللہ کی ناراضگی واجب ہو جائے، کیونکہ اگر وہ اس کا کنبہ ہے اور تم نے اس کو اذیت پہنچائی غلط الفاظ سے، اللہ رب العزت رد عمل دکھائے گا، چھوڑے گا نہیں۔ اور رمضان کے روزے ہیں، ہم رکھتے ہیں، روزہ چاہتا ہے ہم بدلے، روزہ چاہتا ہے ہماری تبدیلی سے ہمارا معاشرہ بدلے، ہمارا محلہ بدلے، ہمارا قریہ بدلے، ہماری عادات بدلے، ہماری اطوار بدلے، ہماری کردار بدلے۔ اور اگر یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کوئی نتیجہ نہیں ملتا ہمیں، تو ہمارے روزوں کا فائدہ نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو چیزیں خاص طور پر بیان ہوئی ہیں، من لم یدع قول الزور والعمل به، کہ جو شخص بھی روزہ داری کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ رب العزت کو کوئی حاجت نہیں ایسے روزے کی کہ وہ صرف منہ کو بند رکھے کھانے پینے سے، کیونکہ صرف منہ کو بند رکھنا کھانے پینے کے حوالے سے جو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس پر ہماری جسمانی توانائی کا انحصار ہے، اگر ہم کھائیں پیے نہیں چند دنوں تک تو ہم سے اٹھنا
اٹھنا بیٹھنا ہی ختم ہو جائے، چلنے پھرنے سے ہم رہ جائیں. لیکن یہاں پر ایک متعین دورانیہ کے اندر کھانے پینے سے روک کر اللہ رب العزت یہ درس دینا چاہتے ہیں، یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ اگر تم طلوع فجر سے غروب آفتاب ایسی چیز کو چھوڑ سکتے ہو جس پر تمہاری جسمانی طاقت اور توانائی منحصر ہے، تو تم وہ چیزیں کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہو جس کا تمہاری زندگی کے معاملات سے، تمہاری جسمانی طاقت اور توانائی سے کوئی تعلق نہیں؟ وہ کیا ہے؟ وہ بغض ہے، حسد ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، چغلخوری ہے، چوری ہے، جھوٹ ہے، یہ ساری چیزیں. اب ان چیزوں میں سوچو گنوائے ہیں، ان پر ہمارے ہاتھ پیر طاقت کاروبار کسی چیز کا کوئی انحصار ہے؟ ہم جھوٹ نہ بولے تو ہم نہیں چل سکتے، ہم بغض اور حسد نہ کریں تو ہم اٹھ نہیں سکتے، ہم بغض اور حسد اور نفرت اور عداوت نہ کریں تو ہماری آنکھیں کھلے گی نہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم سن نہیں سکتے، ہماری کسی چیز کا کوئی تعلق نہیں ان چیزوں سے. اگر ہم کھانے پینے کو چھوڑ سکتے ہیں اور وہ 30 دن کے دورانیہ تو ہم یہ بھی چھوڑ سکتے ہیں. اور ساتھ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت کو واضح کیا ہے، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الصَّوْمِ أَحَدُكُمْ، تم میں سے ماہ رمضان کا کوئی روزہ دار اور روزہ رکھے، فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَطْ، وہ نہ گالم گلوچ کرے نہ جھگڑا کرے. پھر یہ دو کھانے پینے سے خارج چیزیں بتا دی. دوسری روایت ہے کھانے پینے سے خارج جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا بتایا. لیکن پھر بھی فرماتے ہیں فَإِنْصَافَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَ، لیکن پھر بھی اگر کوئی تمہارے ساتھ گالم گلوچ کرے یا تمہارے ساتھ جھگڑے تو آپ کا رد عمل اسی کی طرح نہیں ہونا چاہیے. فَلْيَقُلْ، تمہیں اسے چاہیے کہ تم کہو اِنِّي صَائِمٌ، میں روزہ دار ہوں. روزہ دار صوم کا معنی امساک کا ہے، رک جانے کا ہے. اور رک جانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت اللہ رب العزت نے ہمیں روکے رہنے کا حکم دیا ہے اور ہم نے روکے رہنے کی ہی ایک تربیت پانی ہے ماہ رمضان کے آخر تک. اور اس 30 دن تک اگر ہم روکے رہ سکتے ہیں تو ہم دیگر 11 مہینوں میں بھی رہ سکتے ہیں، ہم مر نہیں جائیں گے. لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم نے ان تقاضوں کو سمجھا ہی نہیں. اللہ رب العزت نے روح سے خالی نماز کو مسترد کیا، روح سے خالی زکات و صدقات کو مسترد کیا، روح سے خالی روزے کو مسترد کیا ہے، یہاں تک کہ روح سے خالی حج کو بھی مسترد کر دیا. تو لہذا ہمارے عبادات کی بنیادی روح کیا ہے؟ وہ روح یہ ہے کہ جس عبادت کے جو بھی لوازمات ہیں اس لوازمات پر ہم نے نظر ڈال لی ہے کہ یہ ہم سے چاہتا کیا ہے. نماز ہم سے چاہتا ہے کہ جب ہم اللہ کے حضور آتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ جو کچھ میں کرتا رہا ہوں اب تیرے حضور آنے کے بعد میرے ہاتھ میں ساری چیزوں سے خالی ہے. تو پھر نماز کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے ہاتھ خالی ہی رہنے چاہیے. اور پھر اللہ اکبر کہا ہے، اللہ کو بڑا مانا ہے، تو پھر زندگی کے دائمی اوقات میں ہمیشہ اللہ کو بڑا مان کر سب کچھ اللہ کے بھروسے رکھنا ہے، اپنے بھروسے نہیں. اور پھر ہاتھ باندھتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم تیرے حکم بجا لانے کے لیے منتظر ہیں. حکم کیجیے ہم تعمیل کریں گے. تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ صرف نماز میں الفاظ دہرانا نہیں، نماز کی فراغت کے بعد بھی اللہ کے حکم کو پیش نظر رکھنا ہے. چاہے کسی کو کچھ دینا ہو، لینا ہو، رشتے دینے ہو، رشتے لینے ہو، بولنا ہو، سننا ہو، سب وہ چیزیں جس میں اللہ کے احکامات کو پیش نظر رکھا جائے. رکوع میں جاتے ہیں، یہ بوجھ کی علامت ہے، وزن اٹھانے کی، احکامات بجا لانے میں اتنی دشواریاں ہوں کہ معاشرے میں تنہا ہو جاؤں، بوجھ تلے دب جاؤں، تب بھی اللہ کے احکام سے راہ فرار اختیار نہیں کریں. یہاں تک کہ اس بوجھ سے خلاصی پانے کے بعد مزید بوجھ ڈلے، سجدے میں جاؤں، زمین سے ملو،
پیشانی اور ناک میری زمین سے ملے تو یہ عاجزی اور ذلت کی انتہا ہے۔ اس شخص کے اندر غرور کا خاتمہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ غرور کی علامت پیشانی اور ناک۔ اور عموماً جب معاشروں میں لوگ سزائیں دیتے ہیں کہتے ہیں ناک سے لکیر کے، جب اللہ کے حضور ناک خاک میں مل جائے، پیشانی خاکستر ہو جائے، اس بندے کے اندر پھر معاشرے میں نکل کر اس کو اپنی پہچان الگ کرانی چاہیے کہ مجھے جانتے ہو یا نہیں۔ کیوں پہچانے؟ اللہ کے سامنے گر گیا، ایک گرے ہوئے کو دوبارہ پہچاننے کی ضرورت ہے۔ لہذا نماز کے ارکان، عبادات کے اندر جو حرکات اور سکنات ہیں، ان سب پہ ہماری نگاہ ہونی چاہیے۔ ان چیزوں پر ہماری نگاہ ہوگی تو پھر ہماری عبادات زندہ عبادات، جاندار عبادات ہوں گے۔ یہ عبادات ہمیں اٹھا کر جنت پہنچائیں گے۔ اور یہاں تک کہ قربانی کے جانور کے لیے بھی بتایا گیا کہ سمّنوا ضحایاکم، اپنے قربانی کے جانور کو فربا کرو، فإنہا علی صراط مستقیم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ پل صراط پر تمہاری لیے سواری کا وقت ہے۔ اب اگر ہم قربانی کے جانور کو بھی نام و نمود کے لیے ذبح کریں، اتنے زیادہ پیسوں کا خریدا ہوا ہے، اخبار میں بھی نام آئے کہ وہ فلاں قیمتی جانور فلاں نے خریدا ہے، اور پورے اطراف سے آدھے کراچی سے لوگ جمع ہو جائے اس جانور کو دیکھنے کے لیے، تو یہ نام و نمود کے لیے ہے، نام و نمود کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے یہاں عموماً ایک اور بھی روایت ہے، گھر میں کوئی بیمار ہو گئے تو صدقے کا بکرا خریدے، اور جب بکرے منڈی میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی الگ کیٹیگریاں بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ کو جو ہے عقیقے کے لیے چاہیے، شادی بیاہ کے لیے چاہیے، ولیمے کے لیے، یا صدقے کے لیے۔ صدقے کے لیے چاہیے ہو تو وہ ایسے ہو کہ وہ اٹھنے کی قابل نہیں ہو، اس کو لات مارتے ہیں، پھر پکڑتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، مشکل سے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ اور یہ صدقے کا بکرا دینا اس لیے ہے کہ اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے تاکہ وہ اٹھ جائے، وہ کھڑا کرے۔ اب آپ بتائیں، ہم سب غور کریں اس پر کہ ہم اللہ رب العزت کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت دیکھتا نہیں ہے کہ تم نے کیا چیز چنا ہے میرے دربار میں پیش کرنے کے لیے، میرے بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، ان کئی ساری چیزوں میں سے کیا چنا ہے، اور مانگ کیا رہے ہو۔ بیٹا بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، ماں بیمار ہے، بہن بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے، ساس بیمار ہے، جو بھی ہے وہ دل کے قریب ہے، اس کو تندرست کرنا چاہتا ہے، اور اس کے بدلے میں دے کیا رہے۔ ایک مریض ہے، اس مریض کو تندرست کرنے کے لیے اس کا سینہ جام ہوا پڑا ہے، اس کا نزلہ دماغ کے اوپر پڑا ہوا ہے، اور اس کو جو ہے اچھی خاصی لسی اور کئی ساری اس طرح کی چیزیں اس کو پلا دو، یا پھر خوب ٹھنڈا شربت بنا کے اس کو پلا دو، اس کی حالت کیا بنے گی؟ مزید بگڑے گی۔ تو لہٰذا جس غرض کے لیے جو چیز دی جاتی ہے وہ اس غرض کے موافق ہونی چاہیے، اس غرض سے ہٹ کر نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بوسیدہ چیز اٹھا کر اللہ کے بارگاہ میں دو اور اس کو کہو کہ میرے بیٹے کو تندرست بنا۔ لہٰذا یہ غلط روش ہے، نہایت غلط ذہنیت ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں انتہائی کم داموں میں اپنا کام چلاؤں۔ اللہ رب العزت کے یہاں ضروری نہیں ہے کہ تم صدقے کی اس گرے ہوئے جانور کو پیش کرو، اگر اس کے لیے تم ایک غریب کو ایک ٹائم کا ویسے گھر کا بنا ہوا کھانا کھلا دو وہ زیادہ عزیز ہے اس جانور کے بدلے میں جو نہ اٹھ سکے نہ دے سکے۔ تو اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم جو اسلامی رسومات ادا کرتے ہیں اس کو ہم رسومات نہ رہنے دیں، ان کو عبادات نہ کریں، ورنہ اگر ہم اس کے اندر روح نہ ڈالیں وہ رسومات ہی رہ جائیں گے۔ ہم نے ان کو رسومات سے عبادات بنانے ہیں، اور جب ہم عبادات بنا دیں گے تو پھر ہم اللہ کے یہاں اجر کے حقدار بھی بنیں گے، اور ہم نفس مطمئنہ بھی ہوں گے، اور ہم اللہ کے نیک بندوں میں شمار بھی ہوں گے، اور جنت کے دروازے ہمارے لیے کھلیں گے۔ لیکن اگر ہم اپنے ان عبادات کو جاندار اور روح پرور نہ بنائیں تو پھر ہماری ان تمام تر عبادات کی حیثیت زیادہ سے زیادہ
ہمارے ارد گرد معاشروں میں مشہور اور معروف بڑے طاقتور توانا پہلوانوں کی ہے کہ وہ جب تک زندہ ہے تو وہ چل پھر رہے ہیں، لیکن اس کی روح نکل گئی تو وہ ایک کسی لاش پڑی ہوئی لوگوں کو اٹھانا پڑے گا۔ ہماری عبادات میں ہم وقت کو لمبے لمبے گزار دیں، لیکن روح سے خالی رہے وہ محض بوجھ ہے، ہم گزار رہے ہیں، کوئی نتائج نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم قرآن کو بھی با اختیار کتاب بنائیں، جاندار کتاب سمجھیں اس کو، تاکہ وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ان تمام تر راہوں سے ہمیں گزارے جن راہوں پر ہمارے بھٹکنے کا اندیشہ ہو، ہماری اوپر تاریکی چھا جانے کا اندیشہ ہو، تاکہ ہم اس کتاب کے ذریعے سے روشنیاں حاصل کریں اور اپنے رب تک پہنچ سکے اور رب کے مقرر کردہ انعامات کے حقدار بن سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ اللہ کا قرآن نے پورا سن لیا، خلق مبارک بھی ہو گیا۔ حضرت کا بیان بھی الحمدللہ بڑا جامع ہے۔ الحمدللہ ہر دین کے اصول کے اوپر قدرت نے روشنی ڈالی ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو اپنی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت حافظ قاری محمد احمد صاحب آ گئے ہیں، ان کا تعارف آپ کو کراتا ہوں۔ ان سے نعت رسول کو بول سکتے ہیں، دلوں کو ٹھنڈا کیجیے، پھر اجتماعی دعا کرتے ہیں۔